پارا چنار کی جو صورتحال تھی، سیاستدانوں کی اسٹیبلشمنٹ کی بات نہیں کروں گا، ہم جو صحافی ہیں ہم بھی اس کے قصوروار ہیں۔ بلدیاتی ملازمین نے احتجاج کیا اور اس کے اوپر پولیس نے جو ہے وہ لاٹھی چارج اور شیلنگ کی۔ باقی کوئی اعتراض کرے تو سمجھ آتی ہے، لیکن مسلم لیگ نون اس کے اوپر اعتراض کر رہی ہے۔ یہ سیکٹر کمانڈر سے جو ہے وہ انسٹرکشنز لیتے ہیں کہ آپ تو اتنے پاورلیس ہیں، آپ تو اپنا ایک چیف سیکرٹری تک نہیں لگا سکتے۔ آج ایک اور بڑے امپورٹنٹ مذاکرات جو ہیں اس کا دوسرا راؤنڈ شروع ہونا ہے۔ عمران خان کو اڈیالہ جیل سے نکال کر گھر میں قید رکھنے کی کوئی پیشکش نہیں کی گئی ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین، آج کا دن بڑا ایک اہم ترین دن ہے اور میں اس کی تھوڑی ڈیٹیلز جو ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ ملکی سیاسی صورتحال کے حوالے سے آج کا دن بہت امپورٹنٹ ہے۔ آپ اینڈ تک اس ویڈیو کو دیکھیے گا تاکہ تفصیل سے اس کے اوپر بات ہو سکے۔ آپ سے ریکویسٹ کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، بیل آئیکن پریس کیجئے، ویڈیو پسند آئے اسے لائک ضرور کیا کریں، شیئر کیا کریں۔ اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے، ہماری نہیں بلکہ ہماری پوری ٹیم کی بھی حوصلہ افزائی ہوتی ہے، اور خاص طور پہ ہم اپنے اگلے جو سبسکرائبرز کا ٹارگٹ ہے اس تک پہنچنے کی جلد از جلد کوشش کر رہے ہیں۔ تو آپ کی مدد جو ہے وہ اس سلسلے میں درکار ہوگی۔ 1 لاکھ اور 17 لاکھ، 1 لاکھ نہیں 17 لاکھ سبسکرائبر جو ہے اسے اچیو کرنے کے لیے بس کچھ قدم کی دوری کے اوپر ہے، تو امید کرتے ہیں کہ آپ ضرور سبسکرائب کریں گے۔ اچھا جی، جو ایک خوشخبری آئی ہے، میں ویسے مجھے بڑے دکھی دل کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ بہت دیر ہو گئی، لیکن چلیں، سال کا آغاز جو ہے خوشخبری سے یہ ہوا ہے کہ کوہاٹ میں ضلع کرم کی صورتحال پر جاری گرینڈ جرگہ جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے اور فریقین نے امن معاہدے کے اوپر اب دستخط کر دیے ہیں، اور فریقین معاہدے کے 14 نکات کے اوپر متفق ہوئے ہیں۔ یہ جرگہ رکن ملک ثواب خان نے اس کی تصدیق کی ہے کہ امن معاہدے کے اوپر یہ دستخط ہوئے ہیں، اور 45 افراد نے دونوں سائٹ سے جو ہے اس معاہدے کے اوپر دستخط کیے ہیں، اور سیز فائر کا یہ فیصلہ ہوا ہے، اور فریقین مورچے ختم کریں گے اور اپنا اسلحہ جو ہے وہ حکومت کے پاس جمع کروائیں گے۔ اس میں جو ایک جرگے کے رکن ہیں انہوں نے کہا کہ راستہ کھولنے اور قیام امن کے لیے منصوبہ بندی کی جا رہی ہے، معاہدے کی خلاف ورزی کرنے والوں کو حکومت کے حوالے کیا جائے گا، امن و امان کو یقینی بنانے کے لیے قانون نافذ کرنے والوں کے ساتھ مل کر کام کیا جائے گا، معاہدے کے تحت نقصانات کا ازالہ کیا جائے گا اور بڑا اسلحہ حکومتی تحویل میں دیا جائے گا۔ دوسری جانب جرگہ کے ایک ممبر نے کہا کہ کوہاٹ گرینڈ جرگہ طویل مدت کے بعد فیصلہ کن مرحلے میں پہنچا ہے، اور دونوں فریقین کی جانب سے جو ہے وہ دستخط بھی کر دیے گئے ہیں۔ ایک فریق کی طرف سے 3 دن پہلے دستخط ہوئے تھے، دوسرے فریق نے بھی اب اس کے اوپر دستخط کر دیے ہیں، اور امن معاہدہ ہوتے ہی صوبائی حکومت نے ہفتے کے دن جو ہے اپنا قافلہ جو ہے وہ پارا چنار کی جانب روانہ کر دیا ہے۔ فریقین کے درمیان یہ جو معاہدہ ہوا ہے اس کا مسودہ سامنے آ گیا ہے۔ اس کے مطابق بری معاہدہ 2008 اسے برقرار رکھا گیا ہے، اور حکومت سرکاری روڈ پر خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف جو ہے اس میں سخت ایکشن لے گی، اور کسی بھی ناخوشگوار واقعے پر علاقے کے لوگ جو ہے اپنی بے گناہی ثابت کریں گے۔ معاہدے کے مطابق کسی شرپسند کو پناہ دینے کی صورت میں متعلقہ شخص مجرم تصور کیا جائے گا، روڈ کی حفاظت کے لیے ایپیکس کمیٹی کے فیصلوں کو عملی جامہ پہنایا جائے گا۔ معاہدہ مری کے مطابق ضلع کرم کے بے دخل خاندانوں کو اپنے اپنے علاقوں میں جو ہے وہ آباد کیا جائے گا۔ معاہدے میں طے کیا گیا ہے کہ ضلع کرم میں قیام امن کے لیے کوئی بھی اپنے مابین لڑائی کو مذہبی رنگ نہیں دے گا، اور کلن تنظیموں کے کام کرنے اور دفاتر کھولنے کے اوپر بھی پابندی ہوگی، اور آمد و رفت کے تمام راستوں پر کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی۔ جن علاقوں سے بجلی، ٹیلی فون یا کیبلز گزر رہے ہیں یا مزید گزارنے جائیں گے ان پر پابندی نہیں ہوگی، اور نئے روڈ کی ضرورت پڑی اور کوئی رکاوٹ پیش آئی تو فریقین مکمل جو ہے وہ تعاون کریں گے۔ اس امن معاہدے کے مطابق علاقے میں ناخوشگوار واقعہ اگر رونما ہوا تو فریقین قانون ہاتھ میں نہیں لیں گے، اور اگر دو گاؤں کے درمیان تنازع پیدا ہوا تو ہمسایہ گاؤں کی امن کمیٹی جو ہے وہ تصفیہ کرے گی، اور تخریب کاری میں ملوث افراد کی جلد از جلد گرفتاری ضلعی پولیس اور ریاستی ادارے جو ہے وہ کریں گے، اور تخریب کاری میں ملوث افراد کی گرفتاری میں مسلک یا قبیلہ کوئی رکاوٹ نہیں ڈالے گا۔ امن معاہدے میں طے کیا گیا کہ نئے بنکرز کی تعمیر پر پابندی ہوگی، اور پہلے سے موجود بنکرز 1 ماہ کے اندر جو ہے وہ ختم کیے جائیں گے، اور بنکرز ختم کرنے کے بعد جو فریق لشکر کشی کرے گا اسے دہشت گرد قرار دیا جائے گا۔ اگر علاقہ مشیران فریقین کے درمیان کسی مسئلے کا تصفیہ نہ کر سکے تو کرم گرینڈ امن جرگہ جو ہے وہ اس کا فیصلہ کرے گا۔ تو یہ چند سیدھا جو ہے وہ پوائنٹرز ہیں جس کے مطابق یہ پتہ لگتا ہے کہ آپس میں معاہدہ جو ہے وہ کس طرح ہوا ہے، لیکن افسوسناک طور پہ اس ساری چیز کے دوران پارا چنار میں جتنی دیر بھی ہم نے کئی مہینے سے یہ ٹینس صورتحال دیکھی، اور اس میں کئی انسانی جانیں جو ہیں وہ ضائع ہو گئیں۔ مجھے افسوس اس بات کے اوپر جو ہے وہ کرنا پڑے گا کہ پارا چنار کی جو صورتحال تھی، شاید پورا پاکستان جو ہے وہ کسی اور طرف دیکھ رہا تھا، شاید پورے پاکستان کو
شاید اور اس میں ہم بھی شامل ہیں. مطلب یہ میں صرف عوام کی سیاستدانوں کی اسٹیبلشمنٹ کی بات نہیں کروں گا, ہم جو صحافی ہیں ہم بھی اس کے قصوروار ہیں, ہم بھی اس کے اندر شامل ہیں کہ ہمیں جتنی اٹینشن اس سینسٹیو ایشو کی طرف دینی چاہیے تھی شاید ہم نہیں دے سکے, اور ہمارے فوکس جو ہیں وہ شاید کسی اور طرف تھے. لیکن اس دوران کئی انسانی جانیں جو ہیں وہ ضائع ہو گئیں, اور اس لڑائی جھگڑے کے اندر جو کہ بہت جلدی اس معاملے کو جو ہے وہ سلجھایا جا سکتا تھا. لیکن چلیں اب ایک خبر آ گئی ہے, ایک اچھی خبر ہے کہ آپس میں جو ہے یہ امن معاہدہ ہو گیا ہے. اس سارے معاملے کے اوپر جو ہے وہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور جو ہے کافی حد تک کریڈٹ لے رہے تھے, لیکن اور انہوں نے کہا ہے کہ جی صوبائی حکومت کی کوششیں جو ہے وہ رنگ لائی ہیں, اور آج فریقین کے درمیان معاہدے پر دستخط ہو گئے ہیں, اور جو کرم مسئلے کے پائیدار حل کی طرف ایک اہم پیش رفت ہے. انہوں نے کہا کہ اس قیام امن کے لیے جو ہے اس میں علاقہ مائدین فریقین, جرگہ ممبران, کابینہ اراکین اور متعلقہ سول اور عسکی حکام کے وہ مشکور ہیں کہ یہ سب کچھ ہوا ہے. لیکن دوسری جانب مجلس وحدت مسلمین کے جو سربراہ ہیں سینٹر علامہ راجہ ناصر عباس, انہوں نے کہا ہے کہ خیبر پختونخوا حکومت نے اب تک کوئی تعاون نہیں کیا ہے. پارا چنار کے راستے بند ہونا صوبائی حکومت کے ناکام ہونے کی دلیل ہے, اور وزیر اعلیٰ کے پی کے علی امین گنڈا پور جو ہیں اس معاملے کے اوپر جواب دہ ہیں. مائدین نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی ہے, امید ہے کہ معاہدے پر عمل درآمد ہوگا, بہت خون ریزی ہو چکی, اب سب امن چاہتے ہیں. تو یہ جناب ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. دوسری جانب ایک اور جس بات کے اوپر کرٹیسزم ہو رہا ہے صوبائی حکومت کے اوپر, وہ یہ ہے کہ جی فنڈز نہ ملنے کے اوپر جو ہے وہ کے پی اسمبلی کے سامنے جو ہے وہ بلدیاتی ملازمین نے احتجاج کیا, اور اس کے اوپر پولیس نے جو ہے وہ لاٹھی چارج اور شیلنگ کی. بلدیاتی ملازمین نے کے پی اسمبلی کے سامنے احتجاج کرتے ہوئے صوبائی حکومت سے بلدیاتی فنڈ جاری کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے 1 جنوری کی, آج سے چند دن پہلے یہ ڈیڈ لائن دی تھی کہ ہم آپ کو 1 جنوری تک کی ڈیڈ لائن دے رہے ہیں, آپ یہ فنڈ ریلیز کریں. لیکن حکومت کی جانب سے کوئی سرگرمی نظر نہیں آئی, اور کسی حکومتی عہدیدار کے مذاکرات نہ ہونے پر بلدیاتی ملازمین نے اپنی دی گئی ڈیڈ لائن پر عمل کیا, اور آج 1 جنوری کو کل یعنی کہ کے پی اسمبلی کے سامنے احتجاج شروع کرتے ہوئے خیبر روڈ کو جو ہے وہ بند کر دیا گیا. ملازمین نے اپنے مطالبات کے حق میں بینرز اٹھائے ہوئے تھے, اور انہوں نے حکومت کے خلاف نعرے بازی بھی کی. پولیس نے مظاہرین کو ہٹانے کی کوشش کی, ان کے وہاں سے نہ جانے کے اوپر لاٹھی چارج کیا گیا اور شیلنگ بھی کی گئی, اور مظاہرین تھوڑی دیر کے لیے جو ہے وہاں سے منتشر ہوئے, جس کے بعد انہوں نے احتجاج کرتے ہوئے جی ٹی روڈ جو ہے وہ بلاک کر دی, اور آج دوبارہ صبح 10 بجے جو ہے وہ مظاہرے کی کال دے دی گئی ہے کہ وہاں پہ جو ہے دوبارہ مظاہرہ ہوگا. اب اس کے اوپر جو ہے وہ تھوڑی سی جو ہے وہ کامنٹری ہو رہی ہے یہ کہ جناب کے پی کی پولیس نے جو ہے ان مظاہرین کے ساتھ کیا کیا ہے یا ان کو کس طرح ہینڈل کیا ہے. مسلم لیگ نون کے آفیشیل اکاؤنٹ سے جو ہے وہ ٹویٹ کیا گیا, انہوں نے کہا خیبر پختونخوا اسمبلی کے سامنے بلدیاتی نمائندوں کا اپنے حقوق کے لیے احتجاج کرنا اور پولیس کے شیلنگ کا سامنا کرنا اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ صوبائی حکومت اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے میں ناکام ہو رہی ہے. حیرت کی بات یہ ہے کہ علی امین گنڈا پور جو آئے روز وفاق پر الزامات اور لشکر کشی کے بیانات دیتے ہیں, اپنے ہی صوبے کے مسائل سے غافل نظر آتے ہیں. اچھا, ان کا بیسیکلی اعتراض یہ ہے کہ جناب یہ احتجاج کیوں ہوا, مطلب ان کو یہ ضرورت ہی نہیں ہونی چاہیے تھی احتجاج کرنے کی, اور صوبائی حکومت جو ہے ان کو ہینڈل کرنے میں ناکام ہو گئی ہے. باقی کوئی اعتراض کرے تو سمجھ آتی ہے, لیکن مسلم لیگ نون اس کے اوپر اعتراض کر رہی ہے. مطلب آپ لوگوں نے احتجاج کے اوپر جو کچھ کیا تھا 24 نومبر اور 25 نومبر کو, جس طریقے سے پورے پنجاب کو سیل کیا گیا تھا اور موٹر وے کو مینٹیننس کے نام کے اوپر بند کر دیا گیا تھا, آپ لوگوں نے احتجاج کو کس طرح پن ڈاؤن کیا تھا, میرے خیال میں وہ سب نہیں دیکھا ہوا ہے. سو میرے خیال میں کم از کم آپ تو اس پہ بڑے بڑے کلیمز نہ کریں. دوسری جانب اظہر مشوانی جو ان کا سوشل میڈیا ہینڈل کرتا ہے پی ٹی آئی کا, اس نے لکھا کہ یہ شیلنگ کنٹونمنٹ کی حدود کے آغاز میں کینٹ والوں نے کروائی ہے, صوبائی حکومت نے نہیں. نون لیگ کے بے شرموں کو پروپیگنڈے کے بجائے اپنی حکومت کے نیچے آنے والے اداروں کو عقل دینی چاہیے. خیبر پختونخوا کے بلدیاتی اداروں کی تنخواہیں نگراں حکومت نے روکی تھیں جو کہ اب ریلیز کر دی گئی ہیں, وہ یہ فرما رہے ہیں. فواد چودھری نے اس پہ ٹویٹ کیا, انہوں نے کہا کے پی گورنمنٹ مسٹ ٹرانسفر فنڈس ٹو لوکل گورنمنٹس, شیملیس ایکٹس آف پولیس ایکشن از ناٹ دا سولوشن. تو اصل بات یہ ہے جو اعتراض کیا جا رہا ہے کے پی کی حکومت کے اوپر, وہ یہ ہے کہ جناب انہوں نے جو ہے وہ یہ سارا اس طریقے سے شیلنگ بھی کی ہے اور لاٹھی چارج بھی کیا گیا ان کے اوپر. شہزاد اکبر نے اس معاملے کے اوپر جو ہے ایک ٹویٹ کیا, انہوں نے کہا دس ہیپنز وین یو ناٹ کالنگ اسپیڈ اے اسپیڈ, ریالٹی آف کے پی گورنمنٹ از دیٹ آئی جی اینڈ چیف سیکرٹری آرنٹ سی ایم's choices and they operate with instructions from sector commander rather than the CM. PTI leadership must speak up against such tyrannical dealing with protesters, and playing goody-goody with boys is damaging vision of Imran Khan. PTI leadership must call for explanation from IG
اینڈ اباؤٹ ٹائم دے گیٹ آفیسز آف دیئر اون چوائس. شہزاد اکبر صاحب کا یہ کہنا ہے کہ جناب اس صوبے کے جو چیف سیکرٹری اور آئی جی ہیں وہ تو علی امین گنڈا پور کے بندے ہی نہیں ہیں, یہ تو جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے بندے ہیں, اور یہ سیکٹر کمانڈر سے جو ہے وہ انسٹرکشنز لیتے ہیں. تو ہم اس کے بارے میں کیا کر سکتے ہیں؟ اور پی ٹی آئی کو جو ہے وہ اس کو چینج کرنے کی ضرورت ہے, اس کو ریزسٹ کرنے کی ضرورت ہے, ورنہ عمران خان صاحب کا جو مشن ہے وہ اس کے اوپر اثر انداز ہو رہا ہے. اچھا, بات یہ ہے کہ کے پی گورنمنٹ کو بننے ہوئے اب تقریباً 1 سال 1 سال تو نہیں, تقریباً کوئی 9 مہینے تو ہو چکے ہوں گے نا. فروری کے اندر الیکشنز ہوئے تھے اور فروری کے اینڈ میں جا کے جو ہے وہ حکومتیں بن گئی تھیں. تو تب سے لے کر اب تک, اچھا علی امین گنڈا پور, یہ شہزاد اکبر صاحب یہ بات صحیح کہہ رہے ہیں کہ علی امین گنڈا پور نے بلکہ 1-2 جگہوں کے اوپر یہ مینشن بھی کیا کہ میں جو ہے وہ آرمی چیف سے یہ کسی میٹنگ کے اندر موجود تھے, تو وہاں پہ بھی انہوں نے کہا جی میں اپنی مرضی کا چیف سیکرٹری لانا چاہتا ہوں, مجھے بلوچستان والا چیف سیکرٹری دے دیں, یہ بھی انہوں نے کہا تھا. تو لیکن وہ نہیں ہو سکا. تو میرا سوال یہ کہ بھائی اگر آپ اتنے پاور لیس ہیں, اگر آپ کی کوئی بھی نہیں سنتا تو پھر آپ ریزائن کرتے ہیں, سمپل از دیٹ. اگر آپ کی اتنی بھی پاور نہیں ہے, ویسے تو گنڈا پور صاحب کی اگر آپ باتیں سنیں تو وہ تو اس طرح لگتا ہے کہ جیسے بندہ ہی پورا کھا جائیں گے وہ, مطلب اینو بھی نہیں چھڈاں گا تو انہوں بھی نہیں چھڈاں گا. تو آپ کو یاد ہوگا میں نے اس وقت, جو میرے ریگولر ویورز ہیں, میں نے اس وقت بھی یہ بات کی تھی کہ آپ تو اتنے پاور لیس ہیں, آپ تو اپنا ایک چیف سیکرٹری تک نہیں لگا سکتے, اور یہ سارا کچھ آپ نہیں کر سکتے. آپ کہہ دیں آ کے, آپ کہہ دیں کہ جناب یہ جو مظاہرین کے اوپر یہ جو لاٹھی چارج ہوا ہے اور آنسو گیس ہوا ہے, صوبائی اسمبلی, صوبائی جو حکومت ہے, ہم نے یہ آرڈرز ہی نہیں دیے, یہ آرڈرز کسی اور نے دیے ہیں, بتا دیں, کھل کے نام لیں, اس میں ایسی کون سی بات ہے؟ تو اگر تو وہ آپ کے انڈر کام کر رہے ہیں, اس کا تو پھر اسٹریٹ فارورڈ مطلب ہے کہ نظام حکومت آپ کے انڈر ہے ہی نہیں. اگر 2 اتنے سینئر بیوروکریٹس جو ہیں جو آپ کے کہنے کے اوپر چل ہی نہیں رہے, تو پھر اور رہ پیچھے کیا جاتا ہے؟ مطلب چیف سیکرٹری وہ نہیں آپ کے انڈر, اور آئی جی جو خیبر پختونخوا پولیس ہے وہ بھی نہیں آپ کے انڈر, تو پھر تو آپ کے پاس نظام ہی نہیں ہے. پھر آپ لوگ صرف جھنڈے والی گاڑیوں میں گھومنے کے لیے آئے ہیں بس, دیٹس اٹ. پھر تو یہی ہو رہا ہے نا. پھر تو آپ تو مفت کی تنخواہیں لیے جا رہے ہیں کے پی سے, کے پی کی اسمبلی سے مفت کی تنخواہیں لے رہے ہیں, پھر اور تو کچھ بھی نہیں ہو رہا. اچھا جی, اس کے علاوہ آج بائی دا وے وزیر اعظم شہباز شریف نے جو ہے وہ ایس آئی ایف سی کا اجلاس بھی آج طلب کیا ہوا ہے, اور اس میں اعلیٰ عسکری اور سول قیادت جو ہے وہ شرکت کرے گی, اور ایس آئی ایف سی کی ایگزیکٹو کمیٹی کے فیصلوں کی توثیق ہوگی, جبکہ اس میں کارکردگی رپورٹ بھی جو ہے وہ پیش کی جائے گی. دوسرا, آج جہاں پہ میں شروع میں پارا چنار کے حوالے سے, مذاکرات کے حوالے سے بات کر رہا تھا, آج ایک اور بڑے امپورٹنٹ مذاکرات جو ہیں اس کا دوسرا راؤنڈ شروع ہونا ہے, اور وہ ہے جناب حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان. اور جو آخری اطلاعات تھیں وہ یہ تھیں کہ جو پہلی میٹنگ ہوئی تھی اس کے اندر یہ فیصلہ ہوا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف اپنی لسٹ آف ڈیمانڈس جو ہے وہ حکومت کے سامنے رکھے گی. تو آج وہ دن ہے کہ وہ انہوں نے اپنی لسٹ آف ڈیمانڈس جو ہیں, وہ چارٹر آف ڈیمانڈس جو ہے وہ حکومت کے سامنے رکھنا ہے. اس کا جو مذاکراتی کمیٹی کا اجلاس ہے, اس کا وقت تبدیل ہوا ہے. پہلے یہ جو ہے وہ دوپہر کو ہونا تھا 3:30 بجے, لیکن اب اسے 11:30 بجے آج رکھا گیا ہے کہ 11:30 بجے جو ہے وہ ہوگا. اور اس میں اراکین نے یہ درخواست کی تھی کہ اسے جو ہے وہ ٹائم چینج کیا جائے. اب چارٹر آف ڈیمانڈس کیا آتا ہے, میرے پاس جو خبر آئی تھی, میں نے وہ اس میں کچھ حد تک جو ڈیمانڈس تھی میں نے بتا دی تھی, کہ اس کے اندر یہی تھا کہ جناب عمران خان سمیت جو تمام سیاسی قیدی جس کو یہ لوگ کہتے ہیں ان کی رہائی کی جائے. اب پی ٹی آئی کے انٹرنلی یہ سوچا جا رہا ہے کہ اگر اس کے اوپر عمل ہو جاتا ہے تو پھر یہ جوڈیشل کمیشن بنانے کی جو ڈیمانڈز ہیں نا 9 مئی کے حوالے سے اور 26 نومبر کے حوالے سے, اس سے شاید پی ٹی آئی وڈرا کرنے کے لیے تیار ہو جائے گی. دوسرا, 26ویں آئینی ترمیم اس کو رول بیک کرنے کی پی ٹی آئی جو ہے وہ ڈیمانڈ کرے گی. اور مطلب یہ میرے پاس جو اطلاعات ہیں وہ اس کے مطابق یہ آپ کے سامنے میں نے بتائی ہیں, یہ ڈیمانڈ جو ہیں وہ سامنے آ رہی ہے. دیکھیں اب ایکچولی جب چارٹر آف ڈیمانڈ شیئر ہوتا ہے اس کے اندر کیا لکھا آتا ہے. اس کے علاوہ جناب سینیٹر عرفان صدیقی صاحب, انہوں نے گفتگو کی. انہوں نے کہا جی عمران خان کو اڈیالہ جیل سے نکال کر گھر میں قید رکھنے کی کوئی پیشکش نہیں کی گئی ہے. اگر پی ٹی آئی میں مذاکرات کے ذریعے آگے بڑھنے کی سوچ جنم لے چکی ہے تو اچھی بات ہے. کل تحریک انصاف کے مطالبات سامنے آئیں گے تو ترجیحات کا پتہ چلے گا. کل یہ گفتگو کر رہے تھے عرفان صدیقی صاحب. انہوں نے کہا ہم پی ٹی آئی کے مطالبات پر بات چیت کے لیے بیٹھیں گے, ہمارے ان سے کوئی مطالبات نہیں ہے, البتہ کچھ تجاویز ضرور سامنے رکھیں گے. پی ٹی آئی کے مطالبات پر قیادت سے مشاورت کے علاوہ قانونی رائے بھی لینی پڑے گی. قیدیوں کی رہائی کے معاملے پر تحریک انصاف کو معلوم ہے کہ کسی کو کیسے چھوڑا جا سکتا ہے, کیونکہ یہ خود حکومت میں رہے ہیں.
اور انہوں نے کہا ہم نے پی ٹی آئی کے مطالبات پر اپنی غیر رسمی مشاورت ضرور کی ہے، کل دیکھیں گے کہ تحریک انصاف کی مذاکراتی کمیٹی کے ارکان کا لب و لہجہ کیسا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم تحریک انصاف کی مذاکراتی کمیٹی کے ارکان کو ہاں یا نہ میں جواب دیں گے، ہمیں ماضی میں جانا پڑے گا۔ پی ٹی آئی کو مطالبات کرتے وقت حکومت کی حدود کا بھی اندازہ رکھنا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ پاک فوج ہمارا دفاعی ادارہ ہے، اگر پی ٹی آئی ان کے حوالے سے سوچ میں تبدیلی پیدا کرتی ہے تو یہ خوش آئند ہوگا، ہمیں اس سے کوئی خطرہ نہیں ہوگا۔ یہ جناب عرفان صدیقی صاحب نے کہا ہے۔ اس کے علاوہ جناب وزیر اعظم کی جانب سے جو مساق معیشت کی پیشکش ہوئی تھی اس پہ اپوزیشن کا ایک رد عمل سامنے آیا ہے، اور اس حوالے سے پی ٹی آئی نے جو ہے وہ چند شرائط رکھی ہیں۔ شبلی فراز صاحب کا سینٹ میں جو اپوزیشن لیڈر ہیں انہوں نے کہا ہے کہ مساق معیشت اس وقت کامیابی سے ہمکنار ہو سکتا ہے جب وزیر اعظم اور ان کا خاندان اپنی دولت ملک میں واپس لائے گا۔ تو پھر نہ کرنے والی گل ہوئی نا۔ اشرافیہ کی جانب سے اپنی بدولت اور کاروبار اس ملک میں واپس لانے پر ہی ایسا کوئی معاہدہ کامیاب ہو سکتا ہے۔ اشرافیہ کو مراد دینے کے بجائے اگر وہ پیسہ عام لوگوں کے معیار زندگی بہتر کرنے پر خرچ ہو تب ہی مساق معیشت جو ہے وہ کامیاب ہو سکتا ہے۔ اچھا، ایک بڑی انٹرسٹنگ خبر جو ہے وہ آئی، وہ یہ ہے کہ پی ٹی اے پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی، اس کے چیئرمین حفیظ الرحمان صاحب وہ سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے انفارمیشن ٹیکنالوجی میں کل پیش ہوئے تھے، ان کے سامنے تھے، تو انہوں نے کہا کہ آج پہلی بار پتہ چلا ہے کہ انٹرنیٹ کی بندش جو ہے وہ غلط ہوتی ہے، کہ یہ بری چیز ہے کہ اگر بند ہو جائے۔ تو انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کو روزانہ سوشل میڈیا مواد کی 500 شکایات موصول ہوتی ہیں۔ پی ٹی آئی سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کو مواد بلاک کرنے کی درخواست کرتا ہے تو سوشل میڈیا پلیٹ فارمز 80% مواد بلاک کر دیتے ہیں۔ سینیٹر کامران مرتضیٰ نے کہا کہ ایکٹ میں کہاں لکھا ہے کہ کسی خاص علاقے میں انٹرنیٹ بلاک کرنا ہے، تو ممبر لیگل وزارت آئی ٹی نے کہا کہ ایکٹ میں واضح کسی خاص علاقے کا نہیں لکھا ہوا۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے کہا کہ رولز میں لکھا ہے کہ وزارت داخلہ پی ٹی آئی کو ہدایت دے سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ قانون میں نہیں لکھا تو آپ انٹرنیٹ کیسے بلاک کرتے ہیں؟ تو چیئرمین پی ٹی آئی نے کہا کہ اگر یہ غلط ہے تو حکومت 9 سال سے ہم سے انٹرنیٹ کیوں بند کراتی ہے؟ میں تاریخ اور وقت بتا سکتا ہوں کب کب انٹرنیٹ بند ہوا۔ تو سینیٹر کامران مرتضیٰ نے کہا کہ ہم حکومت نہیں، ہم پارلیمان ہیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے کامران مرتضیٰ صاحب سے کہا کہ آپ سب کبھی نہ کبھی حکومت میں رہے ہیں۔ سینیٹر ہمایوں محمد نے کہا کہ رولز میں بھی صرف مواد کا ذکر موجود ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے کہا کہ اس حوالے سے حتمی قانونی رائے وزارت قانون اور وزارت داخلہ دے سکتی ہے۔ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے حکم پر کئی بار سوشل میڈیا ایپس بند کی گئیں، کیا پھر 8 فروری کو الیکشن کے روز بھی نیٹ کی بندش غلط تھی؟ سپریم کورٹ کے حکم پر انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا اپلیکیشنز بند ہوتی ہیں۔ سیکرٹری آئی ٹی اینڈ ٹیلی کام نے کہا کہ رولز بننے ہوئے کئی سال اب ہو چکے ہیں۔ اچھا جی، اس کے علاوہ جناب ایک اور جو خبر آئی ہے وہ یہ ہے کہ مہنگائی کی شرح دسمبر 2024 میں سالانہ بنیادوں پر مزید کم ہو کر اب 4.1% ہو چکی ہے، اور یہ اگر آپ یہ چارٹ اپنی اسکرین کے اوپر دیکھیں تو یہ پچھلے تقریباً ایک سال کا، یہ نومبر تک ہے، نومبر 2024 تک کا یہ چارٹ ہے، اور پچھلے سال نومبر دسمبر میں 29% کی مہنگائی جو ہے وہ ریکارڈ ہوئی تھی۔ یہ پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کا یہ ریکارڈ ہے جو ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، اور جنوری 2024 میں 28%، فروری میں 23%، مارچ میں 20%، اپریل میں 17%، مئی میں 11%، جون میں 12%، جولائی میں 11%، اگست میں 9.6، ستمبر میں 6.9، اکتوبر میں 7.2، نومبر میں 4.9، اور اب جو ہے وہ دسمبر میں 4.1% ریکارڈ کی گئی ہے۔ سو یہ مزید کم ہوئی ہے۔ اب یہی ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں جب نئی مانیٹری پالیسی کا اعلان کیا جائے گا اسٹیٹ بینک کی جانب سے تو پھر انٹرسٹ ریٹس جو ہیں اسے کم کیا جائے گا، جبکہ کافی آلریڈی انٹرسٹ ریٹس جو ہیں وہ کافی سلیش ہو چکے ہیں۔ تو مہنگائی کے اس تناسب سے تو یہی لگ رہا ہے کہ جس طرح یہ کم ہو رہا ہے کہ اس میں مزید کمی بھی جو ہے وہ ریکارڈ ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ جناب انڈیا کے حوالے سے ہم نے کرکٹ کے حوالے سے پہلے بھی بات کی تھی، کپتانی کو لے کے جناب وہاں پہ جنگ جو ہے وہ شروع ہو گئی ہے کہ یہ تو کافی حد تک طے ہے کہ روہت شرما جو ہے وہ اب انڈیا کے کیپٹن نہیں رہیں گے اور شاید وہ ریٹائر ہو جائیں، تو اگلا کون آئے گا، یہ اس کے اوپر جو ہے وہ بات چیت ہو رہی ہے۔ اب اس سے پہلے جب روہت شرما نے پہلا میچ نہیں کھیلا تھا آسٹریلیا کے خلاف سیریز، تو جسپریت بمراہ جو ہیں ان کو، جو فاسٹ بالر ہیں اور بڑا میگا سٹار بنتے جا رہے ہیں انڈین ٹیم کے، انہوں نے اس وقت کپتانی کے فرائض جو ہے سر انجام دیے تھے، تو انہیں بھی یہ کنسیڈر کیا جا رہا ہے کہ شاید وہ اگلے کپتان ہو روہت شرما کی جگہ پہ۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ انڈین میڈیا یہ بھی رپورٹ کر رہا ہے کہ ایک اور کھلاڑی بھی ہیں، نام انہوں نے نہیں لیا ہے،
کہ ایک اور کھلاڑی بھی ہیں اس وقت انڈین ٹیم میں جو کہ سینئر ہیں, وہ بھی اس دوڑ میں شامل ہیں, اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ معاملات کو زیادہ بہتر طور پہ سنبھال سکتے ہیں. اور وہ مطلب اس میں مختلف نام اب جو سوشل میڈیا پہ لیے جا رہے ہیں, اس میں رشبھ پنت کے علاوہ جو ہے وہ کے ایل راہل, انہیں بھی اس دوڑ کے اندر شامل کیا جا رہا ہے کہ شاید وہ بھی جو ہے یہ کر سکتے ہیں. تو دیکھتے ہیں کرا جو ہے وہ کس کے نام نکلتا ہے. لیکن روہت شرما جو ہے ان کا تو کافی حد تک انڈین میڈیا یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ اب ان کی جو ہے وہ کہانی ختم ہو گئی ہے. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.